بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین وجمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور اگر خدا نخواستہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ صبر، حوصلے اور اللہ پر امید کے ساتھ اس مرحلے سے گزریں گے انشاءاللہ۔ یہ مشعل راہ ہے جو براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے قم کی مقدس سرزمین سے۔ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تقریباً 3 ہفتے سے ہم اور آپ ماہ مبارک، ماہ معظم شعبان، ماہ رسول الرحمت کے مہمان ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس مہینے سے، اس معظم مہینے کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں مجھ جیسا کوئی فرد اس مہینے میں نہ ہو جو اپنے اندر کسی کمی یا خامی کو محسوس نہیں کرتا، بلکہ اپنے کو ہر طرح سے عقل کل اور ہر کمی سے مبرہ سمجھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ تمام ناظرین اس ماہ معظم میں، جو خود سازی کا مہینہ ہے، اپنے کو بدلنے کا مہینہ ہے، اس کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کل ہماری گفتگو صحیفہ سجادیہ کے تناظر میں مختلف اسلامی معارف اور اسلامی موضوعات پر چل رہی ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو اور پچھلا پروگرام آپ نے دیکھا ہو تو آج سے ایک اہم موضوع ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے، وہ یہ کہ برائیوں سے بچنے کے لیے بھی دعا ضروری ہے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ برائیوں سے کیسے بچا جائے، برائی کہتے کسے ہیں، برائی چھوٹی بڑی کچھ ہوتی ہے یا نہیں، صحیح ہے کچھ ایسا تقسیم کرنا برائی کو، یہ تمام اور دیگر باتیں آج ہماری گفتگو میں شامل رہیں گی۔ آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجیب الحسن صاحب قبلہ۔ السلام علیکم، خوش آمدید، اور ساتھ ہی ماہ مبارک شعبان کی مبارکباد۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق بندگی اور شعور بندگی عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ گفتگو کا موضوع روشن ہے انشاءاللہ۔ پچھلی بار ہم نے ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ آج سے جو ہماری گفتگو شروع ہوگی اس کا موضوع یہ ہے کہ برائیوں سے بچنے کے لیے دعا بھی ضروری ہے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام سید الساجدین ہمیں کچھ اس طرح سکھاتے ہیں۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، انشاءاللہ پھر گفتگو جاری رہے گی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اے پروردگار، جو فرشتوں کو تندرستی عطا کرتا ہے اور انہیں اپنی اطاعت کے لیے مائل کرتا ہے، اے انسانوں کو صحت مند اور بیمار پیدا کرنے والے، اے صحت مندوں کو تندرستی کے ذریعے امتحان کرنے والے اور بیماروں کو ان کے صبر کے بدلے میں اجر عطا کرنے والے، اے بیماروں کو شفا بخشنے والے، اے مبتلا اور مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرنے والے، مجھ پر ایسی مصیبت پڑی ہے کہ مجھے میرے رشتہ داروں اور دوستوں نے دھتکار دیا ہے، میرے اپنے پرائے ہو چکے ہیں، میرے دشمن مجھے اس مصیبت پر تانے دے رہے ہیں، اور میری پریشانی زبان زد عام و خاص ہو چکی ہے۔ لوگوں کی تانہ زنی سے میں تنگ آ چکا ہوں، جبکہ ہر شخص مجھے ایک طریقہ علاج بتا رہا ہے، جبکہ میری پریشانی کا حل اور اس کا علاج صرف تیرے پاس ہے۔ پس مجھے اپنی رحمت اور ہدایت عنایت فرما، مجھے تیرے سوا کسی سے شفا کی امید نہیں، اے رحم کرنے والے میرے معبود۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اے میرے معبود، اے رحم کرنے والے، تجھ ہی سے مجھے شفا کی امید ہے، اور جس درد میں، جس گناہ میں، جس برائی میں میں مبتلا ہوں، اس کی شفا صرف تیرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ آپ مشعل راہ دیکھ رہے ہیں، میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری گفتگو کا موضوع آج برائیوں سے دور رہنے کی دعا، صحیفہ مبارک سجادیہ کے تناظر میں ہماری گفتگو ہوگی۔ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا نجیب الحسن صاحب قبلہ، بہت شکریہ تشریف لائے پروگرام میں۔ گفتگو میں سمجھتا ہوں اگر یہاں سے شروع ہو تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے، چونکہ ایک طرح سے برائی کے الگ الگ جو تصورات پائے جاتے ہیں، یہ کلیئر ہو جائے کہ برائی کہتے کسے ہیں، گناہ
صرف برائی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ برائیاں ہیں جن کو ہم برائی کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. برائی کے سلسلے میں مختلف برائی کی تعریفیں کی گئی ہیں. جو احادیث معصومین علیہ السلام سے ماخوذ تعریف ہے وہ یہ کہ ہر وہ چیز بری ہے جو مورد غضب پروردگار ہو، جس سے پروردگار جس چیز سے ناراض ہو، اور وہ کام کہ جو اس بات کا سبب بنتا ہو کہ انسان اس کام کے ذریعے اپنے مالک کو ناراض کرے، اسے برا کہتے ہیں. اس کی دوسری تعریف علماء نے اس طرح سے کی کہ وہ تمام افراد کہ جن کے اندر ایک فطرت انسانی پائی جاتی ہے، فطرت کے تقاضوں کی بنیاد کے اوپر کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ چیزوں کو برا سمجھتے ہیں. وہ تمام لوگ جن کی فطرت جاگی ہوئی ہے، سوئی ہوئی نہیں ہے، وہ لوگ جس چیز کو برا سمجھیں وہ بری ہے، وہ لوگ جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اچھی ہے. صحیح. ملاک اور معیار یہ ہے کہ انسان فطری طور پر جس طرف اس کا میلان ہے. دیکھیں فطرت میں بہت کچھ ہے. ایک بچہ اگر وہ بچہ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یعنی سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غیر شعوری طور پر. ممکن ہے کہ بالکل واضح اس کے لیے وہ چیز نہ ہو، اور اسی لیے وہ ہمیشہ جب اس سے کوئی بات کریں تو خاص طور پہ معصومیت کے تقاضوں کی بنیاد کے اوپر وہ جھوٹ چاہ کر بھی نہیں بول پاتا، مگر یہ کہ اس کو سکھایا جاتا ہے. صحیح. یہ انسان کی فطرت. اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ مثلا ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر گھر میں مثلا باپ ہے بچے کا اور وہ کہتا ہے کہ جو بیل بجی ہے باہر جو ہے اس سے جا کے کہہ دو کہ بابا نہیں ہے، تو جا کے کہتا ہے کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا نہیں ہے. یعنی اس کے اندر اتنی سچائی پائی جاتی ہے. تو فطری طور پر انسان صادق ہوتا ہے، فطری طور پر انسان امین ہے، فطری طور پر انسان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. خاص طور پہ اسی لیے کہا گیا بچوں سے اگر کوئی وعدہ کرے تو اس کو وعدے کو نبھائے، کیونکہ وہ ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ خیانت نہیں ہے، اگر وعدہ کیا ہے تو بے وفائی نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں کہ اس کو پورا کیا جائے. یہ ہے ایک اچھائی اور برائی کا ایک تصور جو فطرت سے سرچشمہ حاصل کرتا ہے کہ فطرت جس کی طرف لے کے جاتی ہے. مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فطرت کو انسان پلٹ دیتا ہے، اس کے اوپر زنگ آ جاتی ہے، بہت ساری برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ ایک دوسری چیز ہے. اور اسی لیے بہت ساری جگہوں پر ایسے افراد ہیں کہ جو فطرت کے تقاضوں کو جب پامال کرتے ہیں تو اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ مثلا ایک شخص ہے جو گنڈا ہے، ایک شخص ہے جو مثال کے طور پر اپنے سماج اور سوسائٹی میں اچھے انسان کے نام سے مشہور نہیں ہے، معروف ہے کہ یہ مثلا بھائی ٹائپ کا آدمی ہے، گنڈا ٹائپ کا آدمی ہے. لیکن بہت سارے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کچھ اپنا کام نکل رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اپنی درخواستیں لے کے جاتے ہیں اس کو. تو یہ ہے کہ برائی کو ہم اچھائی میں بدل رہے ہیں، جبکہ برائی ہے، بری ہی ہے. سماج اور سوسائٹی کے اس طرف جانے سے یا اس طرف اس کے رجحان سے وہ چیز اچھی نہیں ہو جائے گی. معاف کیجیے گا، یہ جو میں نے سوال کیا ظاہراً ایک سادہ سا سوال تھا کہ برائی کہتے کسے ہیں، برائی کیسے کسے، لیکن یہاں پر اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. جو آپ نے ابھی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اچھائیاں ہیں جی برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کچھ برائیاں ہیں جن کو سماج اچھا سمجھنے لگتا ہے. یہاں پہ یہ اہمیت اس چیز سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم واقعاً سمجھیں کہ برائی کہتے کسے ہیں. کہیں وہ تو نہیں کہ جو ایک کاذب ماحول، ایک جھوٹا ماحول، خلاف حقیقت ماحول جو سماج میں آ گیا ہے اور جس کی بنیاد پر بہت سی برائیاں اچھائیوں میں بدل گئی ہیں، بہت سی اچھائیاں برائی سمجھی جانے لگی ہیں. مثلا ممکن ہے بہت ساری جگہوں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مثلا یہی سلام کرنا، یہی ہائے ہیلو میں تبدیل ہو جائے. تو اسلام ایک چیز کو پیش کر رہا ہے، اپنی اس کی ایک قدر ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، اس کا ایک اصول ہے، اس کی ایک اصل ہے، اس کی ایک بنیاد ہے. اس نے سلام کو رکھا ہے، اور یہ کہ اتنی اہمیت اس کی کہ سلام اگر استحباب رکھتا ہے اور مستحب ہے تو جواب سلام واجب ہے. لیکن اس کو اگر اس قدر کو ختم کریں اور پھر ہائے ہیلو کے ذریعے سے، تو یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ مثلا کوئی اگر ہائے کسی نے کہہ دیا، ہیلو کہہ دیا تو وہ گناہ کر رہا ہے. ممکن ہے کہ گناہ نہ کر رہا ہو، لیکن یہ برائی کی اس میں آئے گا، چونکہ پروردگار نے جس چیز کو رکھا ہے، جس پر اپنی رضا کو قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے تم سے چاہا یہ ہے بندے ہونے کے اعتبار سے کہ ان دستورات کی پیروی کرو. اس کے علاوہ اب یہ انسان کی بندگی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ اس کے اندر جذبہ بندگی کتنا ہے.
کہ وہ اس راستے پر رہ کر جو راہ بندگی ہے ان تقاضوں پر عمل کرتا ہے جو پروردگار نے اس سے مطالبہ کیا ہے، یا پھر اپنے لیے کوئی دوسری راہ کا انتخاب کرتا ہے. یہ انسان کے اوپر ہے. تو ایک وسیع مفہوم آ جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ برائی کو قرآن کریم میں کہیں پر سیاح کے عنوان سے بیان کیا ہے، کہیں پر ذم کے عنوان سے بیان کیا ہے، کہیں پر شر کی عنوان سے بیان کیا ہے. مطلب یہ کہ صرف برائی کا دائرہ گناہوں میں محدود نہیں ہوتا، صرف گناہوں میں محدود نہیں ہوتا ہے. ایک عرفی برائی ہے، ایک سماجی سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کو برا سمجھا جاتا ہے. تو اسلام نے، دین نے ان چیزوں کی رعایت کی ہے. کہا ہے کہ وہ چیزیں کہ جنہیں تمہارا سماج مثلا برا سمجھتا ہے اور وہ تمہارے دین سے ٹکرا نہیں رہی ہیں، رعایت کرو اس کی. ان چیزوں کی بے پرواہی انسان نہیں کر سکتا ہے. وہ اقدار کے جہاں پر دین نے واضح طور پر ایک دستور دیا ہے ان کو پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے. ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی لے کر چلنا ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں تمہارے بزرگ جو تمہارے اسلاف ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہے اور انہوں نے کن اقدار کی پابندی کی ہے. اگر وہ اقدار اسلامی قوانین سے متضاد نہیں ہیں، متصادم نہیں ہیں، ان کے خلاف نہیں ہیں، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم ہر قدر کو، ہر رسم کو بالکل توڑ دو. یعنی ایک مرتبہ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ اصلاح پیدا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ جتنی بھی رسمیں ہیں سب باطل ہیں. ٹھیک ہے، کچھ رسمیں ایسی ہیں کہ اسلام نے انہیں خلاف شر جانا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے، خود ہر انسان کو طے کرنا ہے کہ یہ دینی دستورات سے، اصول سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے ہماری بات. تو اس عنوان سے ہم برائیوں کے مفہوم کو، ایک برائی اور اچھائی دونوں کا مفہوم ایک بہت وسیع مفہوم ہے. اسی لیے اس میں اس طرح سے یعنی اگر غور کریں تو ہم یوں پائیں گے کہ خود جتنی بھی برائیاں ہیں اگر انسان ان کو سمجھ کر کہ یہ بری چیز ہے اپنے سے دور کرے تو آہستہ آہستہ انسان خود بخود اپنے آپ کو ایک خود سازی کے مرحلے میں لے کے آتا ہے. اور اسی لیے برائیوں سے دور رہنے کی بات کی گئی ہے. اور امام کی دعا ہے کہ دعا کی جائے کہ ہمیں پروردگار توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو برائیوں سے دور کر سکیں. اس لیے کہ جو کچھ ہماری کوشش ہے اس سے زیادہ پروردگار کی عنایتیں ہیں کہ جن عنایتوں کے سائے میں ہم اپنے آپ کو برائیوں سے دور کر سکتے ہیں. اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ برائی سے بچتے ہیں تو اس میں زیادہ دخل جو ہے اللہ کے لطف و کرم کا، اللہ کے لطف و کرم کا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام معصوم امام سجاد علیہ السلام برائیوں سے دور رہنے کے لیے دعا کر رہے ہیں. بہت عجیب چیز ہے کہ برائیوں سے دور رہنے کے لیے بھی اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ پروردگار ہے. اگر کوئی چیز برائیوں سے انسان کو محفوظ رکھ سکتی ہے تو وہ مالک ہے جس نے خلق کیا ہے، جو انسان کا خالق ہے، جو انسان کا رب ہے. اب یہاں پر ایک آج کل یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ شعبان، مناجات شعبانیہ کا جملہ ہے، بہت عجیب جملہ ہے، بہت اس کے اندر ایک معرفت کا سمندر ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں الہی لم یکن لی حول فانتقل بہ عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. فرماتے ہیں پروردگار میرے اندر اتنی توانائی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھ سکوں، اتنی توانائی اپنے اندر نہیں پاتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے امام؟ کہ جو امام عالم ہے، کہ جو حجت کائنات ہے، جو معصوم ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. یہ ادب بندگی ہے پروردگار کے سامنے جب آتے ہیں، یہ جس کو تکوین میں تصرف کا حق حاصل ہے، تشریعی تکوینی دونوں ولایتیں رکھتا ہے. یہ وہ مقام بندگی ہے کہ جہاں پر معصوم اور غیر معصوم میں پھر فرق نہیں رہ جاتا، یعنی بالکل اسی پورے کمال کے ساتھ اپنی عبودیت اور بندگی اور اپنے بندے ہونے کا اعلان کرتا ہے. انتہائی عجز، انتہائی انکساری کے پروردگار میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر سکوں، مگر یہ کہ اس وقت جب تو اپنی محبت کے ذریعے سے مجھے جگا دے، بیدار کر دے. یعنی اگر کوئی چیز انسان کو برائیوں سے دور کر سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان کے رگ و ریشے میں، انسان کے پورے وجود میں محبت پروردگار اگر جاری و ساری ہے تو جب ایک انسان محبت پروردگار کے ساتھ جی رہا ہے تو اس کا لمحے لمحے ہر عمل دلیل ہوگا اس بات کی طرف کہ وہ ہر عمل کو اس رخ پر لے کے جائے کہ جہاں پروردگار اس سے راضی ہو. محبت پروردگار کا شعلہ اگر کسی کے وجود میں روشن ہو جائے تب یہ ایک ایسا عنصر ہے کہ جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے. وقت ہو چلا ایک بریک کا، انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین میں شکر گزار ہوں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں. يا مقري الخيرات
يا مطي الخيرات يا مطي الخيرات يا مطي الخيرات يا مطي الخيرات يا مطي الخيرات يا مطي الخيرات يا مطي الخيرات یا معطی الخیرات اعطنا جمیع خیر الدنیا والآخرہ واصرف عنا جمیع شر الدنیا والآخرہ۔ ہماری گفتگو مولانا نجیب صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، اور موضوع جو ہے جس پر گفتگو آج جاری ہے وہ ہے برائیوں سے دور رہنے کی دعا۔ صحیفہ مبارکہ سجادیہ کے تناظر میں یہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ مولانا نجیب صاحب، یہ جو تقسیم کیا جاتا ہے برائی چھوٹی ہوتی ہے یا برائی بڑی ہوتی ہے، بعض لوگ اس کو تقسیم کرتے ہیں اور صحیح جانتے ہیں، بعض لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں برائی برائی ہے اور چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں نسبیت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو بہت ساری جگہوں پر ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک خود بخود ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک شخص کی نسبت، جیسے اونچائی، جیسے نیچائی، بلندی اور نشیب و فراز، اس کا تعلق نسبی ہے۔ ایک انسان مثلا چھت پہ کھڑا ہوا ہے، اونچا ہے، لیکن اس سے اونچا نہیں ہے جو 2 منزلہ عمارت پہ کھڑا ہوا ہے، اور اگر ایک انسان 5 منزلہ عمارت پہ کھڑا ہوا ہے تو وہ اس سے اونچا ہے جو 2 منزلہ پر ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کی بنسبت ہے، لیکن حقیقت میں اگر کہا جائے تو یہ اس رخ سے ہے کہ برائی برائی ہوتی ہے، یعنی جرم جرم ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک انسان جب ایک حد کو توڑتا ہے تو اس نے اس حد کو لانگا ہے، توڑا ہے، حد ٹوٹ جاتی ہے، یہاں پر یہ حد ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک مرتبہ حد کو توڑنے کے بعد وہ کس طرح سے جری ہو گیا، ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ اس کے اندر ندامت پائی جا رہی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ کرنے کے بعد انسان نادم ہو۔ اس رخ سے دیکھیں، ایک انسان نے بہت بڑا جرم کیا ہے، وہ اس جرم کے بعد نادم ہے، لیکن ایک انسان نے بہت چھوٹا سا جرم کیا ہے۔ ممکن ہے ایک انسان نے ایک بہت بڑا، مثلا کسی نے چوری کر لی، چوری کرنے کے بعد وہ شدت کے ساتھ پشیمان ہے، نادم ہے، توبہ کر رہا ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ ایک شخص نے ایک چھوٹا سا مثلا کسی کا پین اٹھا لیا اور ندامت نہیں ہے، تو یہ اگرچہ پین اٹھانا اور چوری کرنا بہت چھوٹا سا گناہ تھا، لیکن بہت بڑا ہو گیا اس لیے کہ اس کے اندر اظہار ندامت نہیں ہے، اس کے اندر پشیمانی کا عنصر نہیں پایا جا رہا ہے۔ دوسری جگہ اس نے بڑا جرم کیا تھا، لیکن بڑے جرم کے بعد بھی وہ پلٹ رہا ہے اس راہ کی طرف۔ اس رخ سے اس کو دیکھا جائے گا۔ اور یہاں پر ایک چیز جو ہے یہ کہ خود دینی جو مفاہیم ہے اس کے اندر بھی صغیرہ، گناہ کبیرہ کی بات آتی ہے۔ اس میں بھی ایک تقسیم کی گئی ہے، علماء نے تقسیم کی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو صغیرہ ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ ہیں۔ تو یہ بھی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ جو جرم کا دائرہ جتنا بڑا ہے اس کی حیثیت سے کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات پر بھی توجہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ صغیرہ اگر ہے تو وہ اس کا مطلب چھوٹا گناہ ہے، نہیں، وہ بھی نافرمانی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں حتیٰ سب سے بڑا گناہ ہوا ہے کہ جس کو چھوٹا سمجھا جائے۔ نہیں، یہ تو بالکل حدیث ہے، حدیث میں کہا گیا ہے اشد الذنوب ما استخف بہ صاحبہ، سب سے شدید ترین گناہ یہ ہے کہ جس کو اس کا انجام دینے والا ہلکا سمجھ رہا ہے۔ اس کے لیے بڑی اچھی مثال دی علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے، انہوں نے اس کی شرح بھی صحیفہ سجادیہ کی لکھی ہے، سیرت امیر المومنین علیہ السلام پر ایک بہترین کتاب بھی آپ کی۔ کہتے ہیں کہ آپ اگر چھوٹے اور بڑے گناہ کی آپ اگر بات کریں اور یہ لیں کہ گناہ صغیرہ مثلا اور گناہ کبیرہ، اس رخ سے اگر آپ بات کریں تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ صغیرہ یعنی جس کو آپ بہت چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہیں، اس کی تاثیر تخریب میں، انسان کے وجود کو تباہ کرنے میں بہت زیادہ ہے، اور مثلا ممکن ہے کہ کبیرہ کی کم ہو۔ یعنی کس طرح سے مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک جگہ پر مثلا پانی آہستہ آہستہ، قطرہ قطرہ، بوند بوند ٹپک رہا ہے اور نیچے پتھر ہے، مسلسل پانی ٹپک رہا ہے، کئی دن تک وہ ایک ایک قطرہ جو پانی ٹپک رہا ہے، تو آپ جا کے دیکھیں کئی دن کے بعد مثلا تھوڑا سا وہاں پر پتھر میں ایک سوراخ نظر آئے گا، یا جو پتھر کی اپنی پہلی حالت ہے اس سے وہ تبدیل نظر آئے گی، کھردرا ہو جائے گا ایک زمانہ گزرنے کے بعد۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد۔ تو آپ کہتے ہیں کہ لیکن آپ اس
پانی کے جو قطرہ قطرہ پانی جو گر رہا ہے اس کے نیچے لا کے بالٹی لگا دیں یا کوئی ظرف رکھ دیں، کوئی برتن رکھ دیں، اس کے بعد جب یہ پانی پورا بھر جائے تو اسی بھرے ہوئے پانی کو پتھر کے اوپر الٹ دیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے پتھر اسی طرح سے رہے گا، کچھ نہیں ہوگا اس پتھر کا۔ تو کیا مطلب، یہ پانی وہ پانی نہیں ہے جو قطرہ قطرہ بہ رہا تھا، یہ پانی وہی پانی ہے جو قطرہ قطرہ بہ رہا تھا، اس کو جمع کر یا مجموعی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ دفعی ہے، ایک بار یہ پانی بہ گیا لیکن وہاں پہ استمرار ہے، لگاتار ایک عمل ہو رہا ہے۔ بہت پیاری مثال ہے، ایک بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے انسان اس قضیے کو، آسانی کے اس کو سمجھنے کے لیے، تقریب ذہن کے لیے۔ پھر اسی سلسلے میں علامہ مرحوم تبریسی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ گناہ حکم الہی سے سرپیچی کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، چونکہ یہ ایک نسبی امر ہے۔ بہت سارے ایسی چیزیں کہ جو چھوٹے گناہ کی اس میں آتی ہیں، زمرے میں آتے ہیں، ان کی چھوٹے گناہ کی فہرست میں آتی ہیں، لیکن ایک انسان کا درجہ اور اس کا ایک مقام ہے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین۔ تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ ممکن ہے کہ ایک انسان نے ظاہری طور پر اچھا عمل کیا ہو، لیکن جو اس کا مقام ہے، جو اس کا درجہ ہے، وہ مطالبہ کر رہا تھا اس سے اور بڑھ کر عمل کرنے کا، لہذا کہا جائے کہ نہیں، یہاں پر اس نے تقصیر کی ہے، اس نے کوتاہی کی ہے۔ مثال کے طور پر استاد توکل، ایک استاد اخلاق، انہوں نے بیان کیا کہ ایک کوئی سلطان، ایک حاکم کسی شہر میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کوئی مثلا کوئی پھول لے کے آیا ہے، کوئی مثال کے طور پر ہار لے کے آیا ہے، کوئی کھانا لے کے آیا ہے، تو جو اس سے جتنا وابستہ ہے، جس کا تعلق اس سے جتنا گہرا ہے، اس کا احترام کا درجہ، اس کا استقبال کا درجہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ وہاں جب پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو جو اس کے لیے پھول اور ہار لے کے آئے، مثال کے طور پر انعام اور اکرام سے نوازے، اور ایک ایسا شخص جو اس کے لیے کھانا لے کے آیا مثلا اس کو قتل کر دے۔ تو یہ کھانا لانے والے کو اگر قتل کر رہا ہے تو اس کا یہ نہیں کہ کھانا لے کے آیا اور اس کو قتل کر دیا، نہیں، اس سے اس کا تقاضا کچھ اور تھا، کہ کھانے سے بڑھ کر کچھ اور تھا، کہ کچھ اور چیزوں کا بھی اس کو اہتمام کرنا تھا جو اس نے مثلا نہیں کیا، کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھنا تھا۔ تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں چھوٹی ہوں لیکن وہ بڑی ہو جائیں استمرار کی بنیاد کے اوپر، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس کے اندر پشیمان ہو، نادم ہو، اور بڑا ہونے کے بعد بھی پروردگار کے سامنے، پروردگار کے حضور عز و انکساری کے ساتھ سامنے آئے، پروردگار سے دعا کرے اور پروردگار اس کو بخش دے۔ صحیح۔ اچھا، یہ کیا ضرورت ہے اس کی کہ ہم، البتہ آپ نے شروع میں اشارہ کیا، بہت خوبصورت جملہ تھا مناجات شعبانیہ کا، کہ انسان کے اندر وہ توانائی نہیں ہے کہ وہ برائی سے اپنے کو روک سکے، ہے توانائی ہے، لیکن جو مناجات شعبانیہ میں جس زاویے سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ خدا بندہ مقام بندگی میں انسان اس زبان پر، اپنی زبان پر یہ جملہ جاری کر رہا ہے کہ میرے اندر وہ قدرت، وہ توانائی نہیں ہے کہ میں برائی سے اپنے کو روک سکوں، بچا سکوں۔ تیرا لطف و کرم، تیری محبت ہے جو مجھے روکتی ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز یہاں پر یہ ہے کہ یعنی درنحالی کے، یعنی اس کے باوجود کہ انسان سے کہا گیا ہے کہ خود اس کے اندر جد و جہد ہو، اس کے اندر کوشش ہو، اس کے اندر اپنی توانائیوں کو بروئے کار لانے کی صلاحیت ہو، وہ ان کو استعمال میں لے کے آئے، لیکن اس کے باوجود تکیہ پروردگار کے اوپر، بھروسہ اپنی توانائیوں پر نہ ہو، بھروسہ اپنی توانائیوں پر نہ ہو، اس لیے کہ یعنی جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی فیض ہے وہ پروردگار کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کو کہا گیا۔ ہاں، ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اب انسان مثال کے طور پر برائیوں سے دور رہنا چاہتا ہے تو کہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، جو اس بحث میں ہم جب آتے ہیں برائی اور اچھائی، تو صاحب فلاں جگہ پر ہمارا مثلا بچہ غلط ماحول میں پڑ گیا لہذا برا ہو گیا، اور وہ مثلا اچھا ماحول ان کو ملا ہوا، ٹھیک ہے، ماحول کا اور اطراف و اکناف کا ایک حصہ ہوتا ہے انسان کی شخصیت کے ڈھلنے میں، یہ بھی کسی حد تک اثر رکھتا ہے، لیکن صرف یہی اثر انداز نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز انسان کے وجود کے اندر، انسان اگر آگے بڑھ رہا ہے، پرفیکشن حاصل کرنا چاہتا ہے، ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، تو سب سے زیادہ انسان کو جو چیز آگے بڑھا سکتی ہے پروردگار کے اوپر بھروسے اور توکل کے بعد، خود انسان اپنے وجود میں اپنا مربی ہے، اس کا خود اس کا ارادہ۔ شاہ مطہری نے بہت اچھی یہاں پر ایک گفتگو کی ہے، بہت اچھی بحث ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تربیت کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تربیت کا مسئلہ
حیوانوں کی تربیت ہوتی ہے، حتیٰ نباتات کی تربیت ہوتی ہے، یعنی گھاس پھوس، ان سب چیزوں کو اگر ہم جو حیوانوں کے کھانے کی چیزیں ہیں ان کو بھی یوں ہی اگر چھوڑ دیں تو انسان جنگل بن جاتا ہے۔ آج کل گھاس پھوس کو اگانے کے لیے بھی ایک قاعدے قانون ہے، دستور ہے، اس کے مطابق وہ زیادہ اگاتے ہیں، ان کو کھاد دیتے ہیں، ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، تو پھر وہ لے کے آتے ہیں جانوروں کو مثلا کھلانے کے لیے۔ یا مختلف پودے ہیں، ان کو مختلف چیزوں سے جو ان کو نقصان دہ ہو سکتی ہیں، ان کی نمو میں، ان کے رشد میں نقص کا سبب بن سکتی ہیں، ان سے انسان دور رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے حیوان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان حیوان نہیں ہے، نہ انسان گھاس پھوس ہے، نہ انسان پودا پیڑ پودا ہے کہ انسان کو چھوڑ دیا جائے کہ تربیت کو دوسرے لوگ کریں، جیسا کہ بعض جانوروں کی تربیت کی جاتی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے بہت سارے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہے لیکن اب تربیت کے لیے مثلا مدرسے کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اسکول کے اوپر ڈیپینڈ ہے، کالج کے اوپر ڈیپینڈ ہے، استاد ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ یعنی ایک ہادی خود انسان کے اندر ہے، انسان کے وجود کے اندر ایک ہادی ہے۔ ہم آپ بیان کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک لوہار کے پاس جا کے کوئی چیز دے دیں، وہ ٹھوک بجا کے اس کو جس شکل میں آپ چاہتے ہیں وہ تبدیل کر دیں، کہ کسی مثلا ایلومینیم کی چیز کو آپ لے کے جائیں وہ تراش دے، مثلا کبھی انگوٹھی بنا دیا، کبھی مثلا ہار بن گیا، کبھی کچھ اور بن گیا۔ ایسا نہیں ہے، کسی انسان کے پاس آپ لے کے جا رہے ہیں تو لے کے جا رہے ہیں، وہ ایک عمل ایک حد تک انجام دے گا، لیکن اصل جو تبدیل ہونا ہے اپنے اندر، برائیوں سے نفرت کو پیدا کرنا ہے، اچھائیوں کی طرف آنا ہے، یہ خود انسان کے وجود کے اندر ہے۔ وہی جیسے اتفاق سے پچھلی مرتبہ بھی اس آیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی، اس بار بھی حسن اتفاق تھا یہ، چونکہ یہ جس نقطے کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ خود انسان کی چاہت ارادہ یہ مؤثر ہے بہت زیادہ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صحیح جی۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہم خود چاہیں تب ہمارے اندر بدلاؤ آئے گا، تب اللہ وہ اسباب فراہم کرے گا کہ جس کے ذریعے سے ہم بدل سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ انشاءاللہ رہے گا چند سیکنڈز کا، جس میں آپ کو اگلے ہفتے کا موضوع بتایا جائے گا انشاءاللہ، اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگلے ہفتے بھی ہمارا یہی موضوع جاری رہے گا انشاءاللہ، اور ایک اہم گفتگو امید کرتا ہوں آئندہ بھی رہے گی۔ ایک اہم مسائل ہیں جس پر ہم صحیفہ سجادیہ کے تناظر میں ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے آئندہ بھی۔ زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اگر آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ۔ جی 2-4 منٹ میں سمجھتا ہوں ہوگا، 2-3 منٹ کا وقت شاید ہو ہمارے پاس۔ امام علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے اس اعتبار سے نمونہ عمل ہے کہ سخت ترین دوران اور دور میں اور شدید پابندی اور ایک طرح سے محاصرہ دشمن کا، اس میں آپ نے زندگی گزاری اور ایک سلیقہ بندگی ہمیں سکھایا ہے کہ جو ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ خاص طور پر ان لوگوں کے جو بہت مصیبتوں میں، مصائب و آلام میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ تمام تر پریشانیوں کے باوجود بھی انسان یعنی ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے لیے بھی اپنی منزل کو پائے، اور منزل کو پانے کے بعد دوسروں کے لیے بھی نشان منزل بن جائے۔ اور کتنا حسین منظر یہ ہے ابھی یہ جو آپ کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے امام سجاد سلام اللہ علیہ کی، کہ مشکلات، مصائب، آلام بھی اپنے عروج پر ہیں، بندگی بھی اپنے عروج پر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جہاں امام نے برائیوں سے بچنے کے لیے دعا کی ہے، وہیں پر برے اخلاق، برے اعمال سے بچنے کے لیے دعا ہے۔ الاستعاذہ من الذنوب اس نام سے امام علیہ السلام کی دعا ہے، جس کے اندر ان صفات کو امام نے ٹارگٹ کیا ہے کہ جو اگر انسان ان کے اوپر توجہ نہ رکھے، ان عادتوں کو اگر اپنے اندر اپنائے رہے تو انسان کی روح ڈیمیج ہوتی ہے۔ روح کو آراستہ کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں کہ جہاں پر جا کر ایک انسان بنتا ہے، امام علیہ السلام نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ مثلا امام کی دعا ہے کہ پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں حرص سے، حرص کی طغیانی سے، لالچ سے،
غضب کی شدت سے دعا کی طرف اشارہ ہے یا اتفاق سے یہ اشارہ ہے شروع ہی میں بالکل حرص کی یہ طرف ابتدا اشارہ میں ہے؟ انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ دعا ہے الاستعاذہ من الذنوب صحیفہ سجادیہ کے 8 نمبر کی یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کو بیان کریں گے. میں شکر گزار ہوں جناب نجیب صاحب، ایک اچھی گفتگو تھی. امید ہے کہ یہ مدد کرے آئندہ کی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آئندہ پروگرام میں ہم حاضر ہوں گے اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے اس پروگرام میں بھی ہمارا ساتھ دیا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ اس دعا کی تکرار کرنا چاہیے، چونکہ شعبان معظم کے آخری ایام میں اس لیے بہتر ہے کہ بہرحال اس جملے کو زبان پر جاری کیا جائے زیادہ سے زیادہ. اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. خدایا اگر تو نے ابھی تک ہمیں نہیں بخشا ہے ماہ شعبان میں تو ہمیں بخش دے کچھ باقی اور آئندہ دنوں میں. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، انشاءاللہ پھر گفتگو جاری رہے گی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے پروردگار جو فرشتوں کو تندرستی عطا کرتا ہے اور انہیں اپنی اطاعت کے لیے مائل کرتا ہے، اے انسانوں کو صحت مند اور بیمار پیدا کرنے والے، اے صحت مندوں کو تندرستی کے ذریعے امتحان کرنے والے اور بیماروں کو ان کے صبر کے بدلے میں اجر عطا کرنے والے، اے بیماروں کو شفا بخشنے والے، اے مبتلا اور مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور. آپ تمام ناظرین اس ماہ معظم میں جو خود سازی کا مہینہ ہے، اپنے کو بدلنے کا مہینہ ہے، اس کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل ہماری گفتگو صحیفہ سجادیہ کے تناظر میں مختلف اسلامی معارف اور اسلامی موضوعات پر چل رہی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو اور پچھلا پروگرام آپ نے دیکھا ہو تو آج سے ایک اہم موضوع ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے، وہ یہ کہ برائیوں سے بچنے کے لیے بھی دعا ضروری ہے. یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے. برائیوں سے کیسے بچا جائے، برائی کہتے کسے ہیں، برائی چھوٹی بڑی کچھ ہوتی ہے یا نہیں، صحیح ہے کچھ ایسا تقسیم کرنا برائی کو. یہ تمام اور دیگر باتیں آج ہماری گفتگو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین وجمیع الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر خدا نخواستہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ صبر، حوصلے اور اللہ پر امید کے ساتھ اس مرحلے سے گزریں گے انشاءاللہ. یہ مشعل راہ ہے جو براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے قم کی مقدس سرزمین سے. میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تقریباً 3 ہفتے سے ہم اور آپ ماہ مبارک، ماہ معظم شعبان، ماہ رسول الرحمت کے مہمان ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس مہینے سے، اس معظم مہینے کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور امید کرتا ہوں مجھ جیسا کوئی فرد اس مہینے میں نہ ہو جو اپنے اندر کسی کمی یا خامی کو محسوس نہیں کرتا، بلکہ اپنے کو ہر طرح سے عقل کل اور ہر کمی سے مبرہ سمجھتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا. اس کے برخلاف بہرحال مجھے امید ہے کہ شامل رہیں گی. آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجیب الحسن صاحب قبلہ. السلام علیکم، خوش آمدید، اور ساتھ ہی ماہ مبارک شعبان کی مبارکباد. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق بندگی اور شعور بندگی عنایت فرمائے انشاءاللہ. گفتگو کا موضوع روشن ہے انشاءاللہ. پچھلی بار ہم نے ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ آج سے جو ہماری گفتگو شروع ہوگی اس کا موضوع یہ ہے کہ برائیوں سے بچنے کے لیے دعا بھی ضروری ہے. یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سید الساجدین ہمیں کچھ اس طرح سکھاتے ہیں. اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے